آج کا کوشچن یہ ہے کہ ایک لڑکی جس کی انگیجمنٹ ہوئی ہے اور یا وہ شادی شدہ ہے اور اس کا ہونے والا ہسبینڈ یا اس کا ہسبینڈ کسی اور لڑکی میں انوالو ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو ان دا لانگ رن یعنی فیوچر میں اس لڑکی کے ساتھ بھی بات کرتا رہوں گا اور تم سے شادی بھی کروں گا، تو اس سچویشن میں لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اگر تو آپ کی منگنی ہو چکی ہے اور آپ کی بات ہو رہی ہے اور وہ آپ کو صاف کہہ رہے ہیں کہ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں اور میں نے اس ریلیشن کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اور تمہارے بھی حق ادا کروں گا اور اس کے ساتھ بھی بات کروں گا، تو ایسے ریلیشن کو آپ نے آگے لے کے نہیں جانا۔ یہ سیریس ایشو ہے، اپنے گھر والوں سے ڈسکس کریں، کیونکہ جو انسان خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے وہ آگے ان فیوچر کیا کرے گا، وہ جو کہہ رہا ہے وہ وہی کرے گا، رائٹ؟ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی میرڈ عورت ہے جو کہ بہت زیادہ مسئلے آ رہے ہیں، بہت زیادہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کو بچا کے رکھے، آمین، کہ بہت بڑی تعداد ہے مردوں کی جو شادی کے بعد کسی اور عورت میں انوالو ہو جاتے ہیں، یا شادی سے پہلے ہی وہ کسی عورت میں انوالو تھے اور شادی کے بعد اس کو کنٹینیو کیا۔ یہ حرام ریلیشنز ہیں، حرام ریلیشنز ہیں۔ آپ دیکھیں کئی عورتوں کو ایک دو بچے ہو جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ کسی اور میں انوالو ہیں، تو سب اسٹینڈ نہیں لے سکتی کہ وہ بولیں کہ ہمیں سیپریٹ ہونا ہے۔ ظاہر اب بچے ہیں اور ان کو باپ کی ضرورت بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ایک چھت ہونا ضروری ہے۔ سم ٹائم آپ کے جو میکے والے ہیں وہی آپ کو قبول نہیں کرتے کہ اگر تم خدا نہ خواستہ طلاق لے کے آ جاؤ گی تو ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے، اور ہر مسئلے کا حل طلاق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس سچویشن میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی ہیں جو تقدیر کو بدلیں گی، دعائیں ہی ہیں جو اس انسان کا دل بدلیں گی۔ آپ اس کو جتنا مرضی سمجھاتے رہیں وہ نہیں سمجھے گا۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی کہ یا رب العالمین ہمارے رشتے کو بچا، اس میں برکت ڈال اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ دوسری بات یہ کہ اپنے دن بھر میں سورہ البقرہ ایڈ کر لیں، کوئی نہ کوئی اس کا پورشن آپ ضرور تلاوت کریں، کیونکہ سورہ البقرہ کو پڑھنا باعث برکت ہے، اور شیطان اس گھر میں نہیں آتا۔ یہ شیطان ہی ہے جو میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالتا ہے۔ جیسے آپ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ شیطان کے ہی کام ہے۔ اس کے علاوہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر جگہ ہم اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم موو کر جائیں، کہ ہم آدمی سے ناراض ہو گئے ہیں کہ تم نے ریلیشن کو رکھنا ہے تو میں جا رہی ہوں، تو سم ٹائم خاوند کہتا ہے اوکے تم چلے جاؤ، ٹھیک ہے میں دوسری کو لے آتا ہوں، ٹھیک؟ تو آپ کو دعائیں کرنی ہیں اور اس کے بعد آپ کو استغفار کرنا ہے، آپ کو سورہ البقرہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا بخود خیال رکھنا ہے۔ ہر جگہ پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدمی ہی غلط ہے، یہ تو حرام ریلیشن ہے، یہ تو غلط ہے، لیکن اگر کوئی آدمی آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں نے حرام ریلیشن نہیں رکھنا لیکن میں دوسری یا تیسری شادی کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اسلام میں جائز ہے، تو کہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ شاید آپ نے شادی کے بعد اپنے آپ کو مینٹین ہی نہیں رکھا، آپ بچوں میں بہت زیادہ لگ گئی اور آپ نے اپنے آپ کو دھیان ہی نہیں دیا، تو اپنے اوپر بھی فوکس کریں۔ آپ اپنے خاوند کو آپ نے ہمیشہ اپنی طرف اٹریکٹ رکھنا ہے، اور یہ اچھی بات ہے، وہ آپ کا خاوند ہے، اچھے لباس پہنے، اس کو خوش کریں، جو ان کو پسند ہے وہ کام کریں، جو ان کو نہیں پسند وہ چھوڑ دیں، ہاں بس شریعت کے اکارڈنگ ہو جو کام آپ کو کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کو پسند ہے وہ ان کو بنا کے کھلائیں۔ یہ رشتہ جو ہے وہ یہ نہیں کہ یہ ایک دن کا رشتہ ہے کہ آپ نے ایک دن خوش کر لیا اور دیٹس اٹ، نہیں، یہ رشتہ پورے زندگی نبھانے کا رشتہ ہے۔ کئی جگہ پہ آپ کو ڈھلنا پڑتا ہے، نیچے ہونے پڑتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو اپنی کوئی بات منوانی بھی ہے تو وہ بھی بڑے طریقے سے منانی پڑتی ہے، پہلے آپ اس کی مانتے جائیں، اچھی اچھی باتیں مانتے جائیں، فوراً جا کے پلیس نہیں بنتی۔ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اس کے لیے خوبصورت لگیں، وہ آپ کو دیکھے تو ان کا دل خوش ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رشتے میں بہت برکت ڈالیں گے اور آپ کا گھر بچ جائے گا۔ اپنے آپ پر بھی توجہ دیں، اپنے گھر کو مینیج کریں، یہ نہ ہو کہ خاوند گھر آ رہا ہے اور گھر جو ہے وہ مطلب سمیٹا نہیں ہوا اور اس میں بہت ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، وہ یہی سمجھے گا کہ وہ گھر مینیج نہیں کرنا آتا۔ سو یہ فار ایور کی آپ کہہ لیں کوشش ہے جس کو دونوں طرف سے، خاوند کو بھی اور وائف کو بھی، پورے سنسیئرٹی کے ساتھ اس رشتے کو نبھانا ہے۔ یہ جو حرام رشتے ہیں یہ ٹیمپرری رشتے ہیں، لیکن یہ گھروں میں آگ لگا دیتے ہیں، فساد پیدا کر دیتے ہیں، چین سکون برباد کر دیتے ہیں۔ حرام ریلیشن کا اینڈ کچھ نہیں ہوتا سوائے بربادی کے۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمارے رشتوں میں برکت ڈال۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کچھ چیزوں کا آپ کو ابھی سے دھیان رکھنا ہے۔ کس چیز کا؟ آپ عورتیں جو ہیں وہ دوسری عورتوں کی تعریف اپنے ہسبینڈ کے سامنے مت کریں، ٹھیک ہو گیا؟
اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. لڑکیاں گھر آ کے وہ آپ سمجھے پکچر کریٹ کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ذہن میں کہ اس نے ایسی ڈریسنگ کی تھی. یہ تو غلط چیز ہے نا. دوسری بات ہے کہ شروع سے ہی آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے ہسبینڈ میں کوئی برائی دیکھتی ہیں کہ وہ کسی اور مرد کو دیکھ رہا ہے، تو آپ آہستہ آہستہ اس کو سمجھانا شروع کریں. اس کے بعد اپنے گھروں میں سے یہ جو ٹی وی ہے اس کو کنٹرول کر لیں کہ آپ فیملی میں بیٹھے ہیں، آپ جیسے بھی ہیں، ایسے ڈرامے ایسی فلمیں مت دیکھیں. ان چیزوں سے بہت فساد پھیلتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں سب سے زیادہ کہ رب العالمین ہمیں بھی فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرما، اور ہمارے پورے گھر والوں کو محفوظ فرما. آمین. تو یہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے جس کو آپ نے کرنا ہے، اور ہار نہیں مانی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی. ہاں، اگر آپ کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے یا آپ کو فزیکلی ابیوز کیا جاتا ہے، آپ کو مارا پیٹا جاتا ہے، تو پھر یہ اور ایشو ہے. کیونکہ سم ٹائم ذہنی مسئلے ہوتے ہیں ہسبینڈ کے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ نہیں آپ مارے بھی کھائیں تو آپ وہیں رہیں. نہیں، اس میں پھر آپ اپنے بڑوں کو انوالو کریں. لیکن ہر مسئلے کا حل طلاق نہیں ہوتا.